بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جابس ٹوگیدر کے ایک اور ویڈیو میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اردو کا بہت ہی امپورٹنٹ گرامر کا ایک پہلا پارٹ۔ یہ گرامر سے اس گرامر کے اردو کے گرامر سے بھی بہت سے ایم سی کیوز آتے ہیں، ڈی ایم، پی ای ٹی، سی ٹی، سی آئی ٹی، ایس ایس ٹی اور بہت سے کمپیٹیٹیو ایگزامز ہیں، ان میں اردو گرامر سے بھی ایم سی کیوز آتے ہیں۔ تو میں بیسک سے سٹارٹ لوں گا تاکہ آپ لوگوں کو بہتر طریقے سے سمجھ آ سکے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اور آپ نئے ہیں تو ویڈیو کے نیچے دیے گئے سبسکرائب پہ کلک کیجئے، ساتھ ہی بیل والے آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو لفظ کیسے کہتے ہیں؟ جب بہت سے حروف مل کر ایک لفظ بناتے ہیں۔ پھر لفظ کے دو قسمیں ہیں، ایک کو کلمہ کہتے ہیں اور دوسرے کو محمل کہتے ہیں۔ کلمہ بیسیکلی ان الفاظ کو کہتے ہیں، یعنی کلمہ وہ منفرد لفظ ہیں جس کے کچھ معنی ہوں، یعنی وہ حروف جس کے مجموعے سے جو الفاظ بنتے ہیں یا جو لفظ بنتا ہے اس کی کوئی معنی ہو تو اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں، یا جس سے کسی کوئی مطلب سمجھے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس لفظ سے کوئی سمجھ سکے کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو اس پھر ہم جو ہے نا لفظ کلمہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ حامد باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ حامد ایک لفظ ہے، ماں، باپ۔ ماں ایک الگ لفظ ہے، باپ الگ لفظ ہے، کا اکلوتا بیٹا ہے۔ تو ان سے جو سننے والا ہے یا دیکھنے والا ہے اسے سمجھ آتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے، تو اس قسم کے الفاظ کو ہم کلمہ کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا قسم ہے لفظ کا وہ ہے محمل۔ محمل الفاظ کے ایک ایسے مجموعے کو کہا جاتا ہے جس کے کچھ معنی ہی نہ ہو، یعنی ایک ایسے الفاظ جس کی کوئی معنی نہ ہو۔ تو اس میں جو مثال کے طور پہ کانا وانا کایا ہوگا، آپ نے پانی وانی پی لیا، ان دو جملوں میں وانا اور وانی محمل ہے، کیونکہ وانا اور وانی یہ دونوں ایسے الفاظ ہیں جس کی کوئی معنی نہیں ہے، یا سننے والا یا دیکھنے والا اس سے کوئی مطلب یا مطلب نہیں لے رہا کہ اس کا کیا مطلب ہے یا اس کا کیا معنی ہے، تو ایسے الفاظ کو ہم پھر محمل کہتے ہیں۔ پھر کلمے کے تقریباً 6 اقسام ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے لفظ پڑھا۔ لفظ کے 2 قسمیں ہیں، ایک کلمہ ہے اور دوسرا محمل ہے۔ محمل ایک ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جس کی کوئی معنی نہ ہو، اور کلمہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جس کی کوئی معنی ہو۔ اب کلمہ مزید جو ہے نا اس کے 6 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، صفت، مطلق فعل یا فعل مطلق، اور آخر میں ضمیر۔ پہلا جو قسم ہے کلمے کا وہ ہے اسم۔ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، مثلا استاد شاگرد کو پڑھاتا ہے تو اس میں استاد اور شاگرد اسم ہے۔ حمید کے ہاتھ سے پرندہ اڑ گیا تو اس جملے میں حمید، ہاتھ اور پرندہ اسم ہے۔ ذاکر ہندوستان کا بادشاہ ہے۔ ذاکر ہندوستان اور بادشاہ یہ تینوں اس جملے کے اسم ہیں۔ اس کے بعد دوسرا قسم جو کلمے کا ہے وہ ہے فعل۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے۔ پھر مزید فعل بیسیکلی کسی کام کو کہتے ہیں، مطلب اگر میں آپ لوگوں کو آسان طریقے سے بتاؤں، مطلب میں کرکٹ کھیل رہا ہوں تو کرکٹ کھیلنا
کھیلنا بھی ایک کام ہے، تو اسے فعل کہتے ہیں۔ اب فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے فعل ناقص اور دوسرا ہے فعل تام۔ فعل ناقص وہ فعل ہے جس سے صرف کسی شخص کی حالت کا پتہ چلے، اس کا کوئی کام ظاہر نہ ہو۔ مثلا وہ بیمار تھا، میں خوش ہوں، ہم اگلے اتوار کو یہاں ہوں گے۔ ان جملوں میں تا، ہوں اور ہوں گے فعل ناقص ہے۔ فعل تام وہ فعل جس سے کسی اسم کے کام کرنے کا پتہ لگے۔ مثلا شام اسکول گیا تھا، ہم رات کو سوتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھائے گا۔ تو فعل ناقص وہ فعل ہے جس میں کسی شخص کی حالت کا تو پتہ چلتا ہے لیکن اس کے کام کے کرنے کا کوئی وہ وضاحت نہیں کی گئی ہو، اس کو ظاہر نہیں کیا گیا ہو۔ اور فعل تام وہ فعل ہے جس میں کسی اسم کے کام کرنے کا بھی بتایا گیا ہوں، تو اسے ہم فعل تام کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جو تیسرا قسم ہے کلمے کا، وہ ہے حرف۔ حرف وہ کلمہ ہے جو جملے میں دوسرے کلمات کو باہم ملانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا خدا نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا، اس آم کا ذائقہ کھٹا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس نے بڑی محنت کی لیکن کامیاب نہ ہوا۔ ان اوپر کی مثالوں میں اگر آپ اس مثالوں میں دیکھ لیں تو اور، کو، کا، کے ساتھ، لیکن یہ ایسے کلمات ہیں جو نہ اسم ہے، نہ صفت ہے، نہ ضمیر ہے، نہ فعل ہے، بلکہ یہ ایسے کلمات ہیں جو اجزائے کلام کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے ہیں۔ ایسے کلمات کو ہم حرف کہتے ہیں، یعنی کا، کی، کو کے ساتھ، لیکن یہ ایسے کلمات ہیں جو جملے میں دوسرے الفاظ کو ملاتے ہیں اور اس کا جو جملے کا معنی ہے وہ مکمل کرتے ہیں، تو اس قسم کے الفاظ کو پھر ہم حرف کہتے ہیں۔ جو چوتھا قسم ہے کلمے کا، وہ ہے صفت۔ صفت وہ کلمہ ہے جس سے ظاہر ہو کہ کوئی چیز یا شخص کسی طرح کا ہے، یا ظاہر نہ ہو کہ وہ کیا کرتا ہے، یعنی صفت کسی اسم کی صرف خوبی یا بدی بیان کرتا ہے۔ صفت بیسیکلی یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو کسی چیز، شخص کی خوبی یا برائی بیان کر لے، اس الفاظ کو ہم صفت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عقل مند آدمی وقت ضائع نہیں کرتا۔ عقل مند یہ اس کی تعریف ہے، اس کی خوبی بیان کی گئی ہے اس آدمی کی، تو یہاں عقل مند جو ہے نا، یہ اس میں صفت ہے یا صرف صفت ہے، محنتی شخص بھوکا نہیں مرتا۔ محنتی، مجھے ہرا رنگ پسند ہے۔ ہرا یہ بھی رنگ کا ایک قسم ہے یا ایک رنگ ہے ہرا، لیکن یہاں ہرا رنگ پسند ہے، تو ہرا یہ رنگ کی جو ہے نا اس کی خوبی بیان کی گئی ہے، تو اسے صفت کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو پانچواں قسم ہے وہ ہے مطلق فعل۔ مطلق فعل وہ کلمہ ہے جو فعل یا کام کرنے سے متعلق کی کچھ بتائے۔ اچھا لڑکا خوب کام کرتا ہے، اشرف اچانک راستہ بھول گیا۔ خوب اور اچانک جو کہ اس دو جملوں میں بیان کیے گئے ہیں یا اس میں استعمال ہوئے ہیں، اس قسم کے الفاظ کو پھر ہم فعل مطلق کہتے ہیں، کیونکہ یہ آنے والے جو اس میں فعل جو اسم یوز ہوا ہے وہ اس اسم یا جو کام اس میں کیا جا رہا ہے اس کام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کے کام کے
کو اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ کون سا کام ہے یا کس طرح ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد آخری جو قسم ہے کلمے کا وہ ہے ضمیر۔ ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، مثلا شام نے علی کو دیکھا کہ وہ دھوپ میں بیٹھا ہے۔ شام آگے بڑھا اور اس سے کہا کہ میں آ گیا ہوں۔ کوئی خدمت فرمائے، علی نے جواب دیا تو میرے آگے سے ہٹ جا۔ تو یہ جو پیراگراف اوپر لیا گیا ہے اس میں بار بار جو ہے نا علی یا شام یہ دونوں اسم ہم بار بار کسی پیراگراف میں نہیں لکھ سکتے۔ اس کے متبادل الفاظ جو اس کی جگہ میں اس کی مطلب اس کے مقابلے میں لکھے جاتے ہیں تو انہیں ہم ضمیر کہتے ہیں، جیسے کہ وہ، اس سے، اس میں۔ تو یہ اس قسم کے الفاظ ہیں جو اسم کے جگہ استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس قسم کے الفاظ کو یا اس قسم کے حروف کو ہم ضمیر کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔